خیال کا معجزہ مجھے اس سے بڑھ کے ملے گا کیا؟ ہے جمال آمد مصطفیٰ تیری روشنی کا اسیر ہوں، تیرے نقشے پاک کے طفیل ہی مجھے روشنی کے نگر ملے، ہے جو خاک تیرے دیار کی میں اسی کا شرع اشیر ہوں، میرے پاس ساغر جم نہیں مجھے پھر بھی کوئی علم نہیں، تیری ایک نگاہ نیاز سے میں جہاں میں سب سے امیر ہوں، ہے تو نعت آمد مصطفیٰ میرے ذوق عشق کا کارواں، جو مدتوں سے رواں دواں، میں وہ ایک جم غفیر ہوں، نہ رئیس ہوں نہ امیر ہوں نہ بادشاہ نہ وزیر ہوں، تیرا عشق ہے میری سلطنت میں اسی کا ادنا تصویر ہوں۔ اور محمد مصطفیٰ کا دیس دنیا میں نرالا ہے، محمد مصطفیٰ کا دیس دنیا میں نرالا ہے، جسے قدرت نے جنت کے حسین سانچے میں ڈھالا ہے، یہ وہ مٹی ہے جس میں آپ کے قدموں کی خوشبو ہے، یہاں پر سانس لے لینا بھی عبادت سے بالا ہے، اور یہی اعزاز ہے میرا اسی پر ناز کرتا ہوں، غلام مصطفیٰ ہونا میرا حوالہ ہے۔ جو جاؤ جلال کے لیے جیتے ہیں مر وہ بھی جاتے ہیں، جو جاؤ جلال کے لیے جیتے ہیں مر وہ بھی جاتے ہیں، جو خد و خال کے لیے جیتے ہیں مر وہ بھی جاتے ہیں، جو مال و ملال کے لیے جیتے ہیں مر وہ بھی جاتے ہیں، جینا تو ان کا جینا ہے جو عشق مصطفیٰ کے لیے جیتے ہیں، اور سر میں تیری الفت کا سودا لیے پھرتے ہیں، سر میں تیری الفت کا سودا لیے پھرتے ہیں، دنیا سے الگ اپنی دنیا لیے پھرتے ہیں، حوروں کی تمنا کیسی جنت کی طلب کیا، ہم تو ہونٹوں پہ مدینے کا چرچا لیے پھرتے ہیں، اے کاش اسے اپنے دیدار سے وہ بھر دیں، ایک عمر سے آنکھوں کا کاسا لیے پھرتے ہیں، دنیا تو ترستی ہے کعبے کی زیارت کو اے فراز، دنیا تو ترستی ہے کعبے کی زیارت کو اے فراز، ہم تو دل میں اپنے کعبے کا کعبہ لیے پھرتے ہیں، ہم تو دل میں اپنے کعبے کا کعبہ لیے پھرتے ہیں۔ یہ کہ واجب احترام معزز مہمانان گرامی حاضرین محترم، عاشقان مصطفیٰ، غلامان مصطفیٰ، سنخوان مصطفیٰ، خوشحالان مصطفیٰ، خوشبیان مصطفیٰ، معزز مہمانان گرامی محترم جناب قیوم صاحب اور سب مہمان گرامی کو دل کی اتھاہ گرانیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ بس دوستان محترم 2-4 منٹ اپنی حاضری لگواؤں گا، بڑی توجہ کے ساتھ آپ نے سنی ہے۔ وہ ملاقات و تعارف کتنا اچھا ہوتا ہے جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے حاصل ہو، اس میں خیر بھی ہے، برکت بھی ہے، عزت اور شہرت بھی ہے۔ عزت اور شہرت وہی بہتر ہے جو اللہ رسول کی رضا کے صلے میں ملے۔ مومن وہ ہے جو دنیا کے ہر رشتے کو، دنیا کی ہر محبت کو، دنیا کی ہر خواہش کو، دنیا کی ہر چیز کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت پر قربان کرتا ہے۔ آپ دیکھیں دوستان محترم، انسان فطرتی طور پر اپنے وطن سے، اپنے علاقے سے، اپنے گھر بار سے، اپنے بیوی بچوں سے محبت کرتا ہے یا نہیں؟ انسان کی فطرت کے اندر ہے، لیکن جو اپنی ہر محبت کو، اپنی ہر خواہش کو، اپنی ہر ضرورت کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت پر قربان کرتا ہے وہ مومن کہلواتا ہے۔ جتنی بڑی قربانی اتنا بڑا انعام ہے، جتنا بڑا انعام اتنا بڑا مقام۔ اس اعلیٰ مقام کو پانے کے لیے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے گھر کا سارا سامان حضور کی محبت میں اللہ کی راہ میں قربان کر دیا، اور وہ مقام پایا کہ یار غار بنے، مزار یار بنے، دیدار یار بنے، اور جانثار یار بنے، جانثار یار بنے۔ دوستان محترم، ایمان کیا ہے؟ ایمان فقط محبت رسول کا نام ہے۔ جس شخص کے دل میں اگر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت نہیں، وہ سب کچھ تو ہو سکتا ہے لیکن مومن نہیں ہو سکتا، کیونکہ مومن ہونے کے لیے دل میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا ہونا ضروری ہے۔ جس کے دل میں جتنی زیادہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہوگی، اس کا درجہ اللہ کے نزدیک اتنا ہی بلند ہوگا۔ اور اگر کسی کو حضور سے محبت نہیں دوستان محترم، تو نہ اس کو اسلام سے محبت ہے، نہ قرآن سے محبت ہے، اور نہ ہی رحمان سے محبت ہے، کیونکہ حضور کی محبت تمام محبتوں کی بنیاد ہے۔ حضور سے محبت ہوگی تو اسلام سے محبت ہوگی، حضور سے محبت ہوگی تو قرآن سے محبت ہوگی، حضور سے محبت ہوگی تو رحمان سے محبت ہوگی۔ آپ دوستان محترم ذرا غور فرمائیں کہ سرکار کا مقام کیا ہے۔ آپ کو 2 لفظوں میں بتاؤں گا۔ ایک مسلمان مکے جائے، ایک مسلمان کہاں جائے؟ مکے جائے۔
مکہ اسے پاک کر کے حاجی بناتا ہے. کیا کرتا ہے؟ ایک مسلمان مکے جائے اسے پاک کر کے کیا بناتا ہے؟ حاجی بناتا ہے. ایک کافر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جائے, آپ اسے پاک کر کے حسابی بناتے ہیں. ساری دنیا کے حاجی مل جائیں, نمازی مل جائیں, کہ صحابی کے برابر نہیں. یہ مقام کعبے کا اور یہ مقام کعبے کے کعبے کا. یہ مقام کعبے کا اور یہ مقام کعبے کے کعبے کا. آپ دیکھیں دوستان محترم, صفر بھی ایک حصہ ہے, صفر بھی ایک. آپ صفر 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 لکھتے جائیں, کچھ بنے گا؟ نبی پاک کی غلامی دین حق کی شرط اول ہے. عشق نہ ہو اگر مصطفیٰ سے تو سب کچھ نامکمل ہے. پہلے آپ ایک لکھیں, پہلے آپ ایک لکھیں, اس کے بعد ایک صفر لگائیں تو 10 بن جائے گا. ایک اور صفر لگائیں 100 بن جائے گا. ایک اور صفر لگائیں 1000 بن جائے گا. ایک اور صفر لگائیں 10,000 بن جائے گا. ایک اور صفر لگائیں لاکھ بن جائے گا. 10 لاکھ, کروڑ, 10 کروڑ. آپ دیکھا صفروں کی اہمیت اور قیمت کتنی جلدی بڑھتی گئی دوستان محترم. ابھی آپ نے کہا صفر کی کوئی اہمیت اور حیثیت نہیں ہے, لیکن ایک کے بعد لگنے سے قیمت کتنی جلدی بڑھی. اسی طرح دلوں میں حضور کی محبت ہوگی تو نماز بھی فائدہ دے گی. حضور کی محبت ہوگی تو قرآن کی تلاوت بھی فائدہ دے گی. حضور کی محبت ہوگی تو حج اور عمرے بھی فائدہ دیں گے. حضور کی محبت ہوگی تو سارے اعمال صالحہ فائدہ دیں گے. پہلے حضور کی محبت ہے, یہ اعمال صالحہ جتنے بھی ہیں اس صفر کی طرح ہیں, لیکن ایک کے بعد لگنے سے دیکھا قیمت کتنی جلدی بڑھی دوستان محترم. بتائیں نا, کیونکہ اللہ تعالیٰ اسے بھی دولت, دنیا کی دولت اسے بھی دیتا ہے جسے پسند نہیں کرتا, لیکن دین کی دولت صرف اسے دیتا ہے جسے وہ پسند کرتا ہے. دین کی دولت کسے دیتا ہے؟ جسے پسند کرتا ہے. آپ نے دوستان محترم جب مکہ فتح ہوا, بس اسی پہ ایک دو باتوں 2 منٹ بعد ختم کروں گا. آپ دیکھیں جب مکہ فتح ہوا تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے, مختصر آپ کو بتاؤں, کہ حضرت بلال سے کہا کہ بلال خانہ کعبے کی چھت پر چڑھ جاؤ اور اذان دو. کیا کرو؟ کعبے کی چھت پر چڑھ جاؤ اور کیا کرو؟ اذان دو. بلال کعبے کی چھت پر چڑھ گئے اور عرض کی کہ یا رسول اللہ, میں نے اذان دی مکہ میں منہ کیا کعبے کی طرف, میں نے اذان دی مدینہ میں منہ کیا کعبے کی طرف, میں نے اذان دی بدر میں منہ کیا کعبے کی طرف, میں نے اذان دی حنین میں منہ کیا کعبے کی طرف, میں نے اذان دی احد میں منہ کیا کعبے کی طرف, میں نے اذان دی مسجد میں منہ کیا کعبے کی طرف, میں نے اذان دی صحرا میں منہ کیا کعبے کی طرف. یا رسول اللہ, میں نے جہاں جہاں اذان دی منہ کیا کعبے کی طرف, لیکن یا رسول اللہ آپ کعبے کی چھت پر چڑھے ہو, اب منہ کس طرف کروں؟ تو سرکار نے کہا آپ کعبے کی طرف منہ کر کے اذان, یعنی میری طرف منہ کر کے اذان. اس میں علامہ اقبال نے کہا نا کہ مجھے کیا خبر تھی رکوع کی, مجھے ہوش کیا تھی سجود کی, تیرے نقش پاک کی تلاش تھی کہ میں جھک رہا تھا نماز میں, اور جس طرف وہ نظر نہیں آتے ہم وہ رستائی چھوڑ دیتے ہیں. کعبہ بنتا ہے اس طرف کو ریاض, رخ جس طرف وہ موڑ لیتے ہیں. سن تو رضا کعبے سے آتی ہے صدا, میری آنکھوں سے میرے پیارے کا روزہ دیکھو. کعبہ تو دیکھ چکے ہو حاجیو, اب کعبے کا کعبہ دیکھو. اور میری زندگی بھی عجیب ہے, میری بندگی بھی عجیب ہے, جہاں مل گیا تیرا نقش پا میں نے وہی کعبہ بنا لیا. اور اذان ازل سے تیرے عشق کا ترانہ بنی, نماز تیرے نظارے کا ایک بہانہ بنی. ارے دید سراپا نیاز تھی تیری, اسی کو دیکھتے رہنا نماز تھی تیری. اور یہ ظاہرین حریم مغرب ہزاروں راہبری ہمارے, بھلا میں ان سے کیا واسطہ جو تجھ سے نہ آشنا رہے. اگر چاہتے ہو بلال جیسا عاشق بننا, چاہتے ہیں یعنی دوستان محترم, اگر چاہتے ہو بلال جیسا عاشق بننا, اگر چاہتے ہو اقبال جیسا عاشق بننا, تو دنیا کی محبت سے کنارہ کر لو, جیسے بھی گزرتی ہے گزارا کر لو. اللہ کے جلووں کی اگر ہے خواہش تو سرکار کے جلووں کا نظارہ کر لو, اور مدینے کے در و دیوار کی بات کرو, علی کے گھر کی, محمد کے گھر کی بات کرو. نبی کے نور کو دیکھے گا جا کیسے, کسی بلال کے حسن نظر کی بات کرو, کسی اقبال کے عشق نظر کی بات کرو. اور آخری پیغام دوستان محترم, آپ دیکھیں قطب نما ایک آلہ ہے, قطب نما ایک آلہ ہے. اس کی خاصیت کیا ہے؟ اس کو آپ جہاں کہیں رکھے اس کی سوئی شمال کی طرف رہتی ہے. اس کو جہاں کہیں رکھے سوئی شمال کی طرف رہتی ہے. اس کو آپ انگلستان میں لے جائیں سوئی شمال کی طرف, سوڈان میں لے جائیں سوئی شمال کی طرف, جاپان میں لے جائیں سوئی شمال کی طرف, یونان میں لے جائیں سوئی شمال کی طرف, تائیوان میں لے جائیں سوئی شمال کی طرف, ایران میں لے جائیں سوئی شمال کی طرف, پاکستان میں لے جائیں سوئی شمال کی طرف, شام میں لے جائیں سوئی شمال کی طرف, مسقط اور عمان میں لے جائیں سوئی شمال کی طرف, دبئی, شارجہ اور عجمان میں لے آئیں سوئی شمال کی طرف. مختصر کہ اس کو آپ جہاں کہیں لے جائیں اس کی سوئی شمال کی طرف رہتی ہے. عاشق رسول وہ ہے, مومن وہ ہے, سرکار کا سچا غلام وہ ہے, ہند میں ہو یا سندھ میں, جہاں کہیں ہو اس کے دل کی سوئی مدینہ کی طرف.
قیوم صاحب دل کی سوئی مدینہ کی طرف اور زبان کی سوئی ذکر خدا اور ذکر مصطفیٰ کی طرف ہو، ذکر خدا اور ذکر مصطفیٰ کی طرف ہو۔ اس لیے ایک محل نے کہا نا وہ دانائے سبل ختم رسل مولا کل، جس نے غبار راہ کو بخشا فروغ وادی سینا، نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر وہی قرآن وہی فرقان وہی یاسین وہی طہا، ذکر و فکر و علم و عرفان تو ہی، کشتی و دریا و طوفان تو ہی، رخ مصطفیٰ ہے وہ آئینہ، اب ایسا دوسرا آئینہ نہ ہماری بزم خیال میں، نہ دکان آئینہ ساز میں، اور کی محمد سے وفات ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز کیا ہے لوح و قلم تیرے ہیں، اور اصل زندگی بس اس نے پائی، اصل زندگی بس اس نے پائی محمد مصطفیٰ کے دین کی جس کو سمجھ آئی۔ ہم تو سناتے ہیں محمد مصطفیٰ کی باتیں زمانے کو، ہم تو سناتے ہیں محمد مصطفیٰ کی باتیں زمانے کو، انہی سے شروع کرتے ہیں اور انہی پہ ختم کرتے ہیں اپنے علم کے پیمانے کو۔ نعرہ تکبیر، نعرہ